سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے جو واعظ پڑھے گئے ان میں مرکزی مضمون یہ تھا کہ اپنے مقصود کو سمجھنا چاہیے اور اسے مقصود بنانا چاہیے۔ اس راستے میں سلوک تصوف کی لائن میں کوئی خرق عادت چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جس کو کرامات کہا جاتا ہے، کشف قبور، کشف قلوب، کشف کون اور ایسی کچھ چیزیں۔ ان واعظوں میں یہ بات آئی ہے کہ ان کو مقصود نہ بناؤ، اللہ کسی کو دے دے تو اس کا انعام ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ ان کو مقصود بنانے والے محروم رہ جاتے ہیں، لذت آئے، مزہ آئے، کو نور انوار نظر آئے۔ شروع میں تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جنہوں نے ان چیزوں کو مقصد بنایا ہے وہ ذکر اذکار چھوڑ کر محروم اور برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے آنکھوں نے مشاہدہ کیا، اچھا ذکر کرنے والے لوگ غسل کرتے تھے، خوشبوئیں لگاتے تھے، ذکر کے لیے پابندی سے بیٹھتے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہے جی، بڑا لطف آ رہا ہے جی، بڑی لذت آ رہی ہے، بڑا رونا آ رہا ہے۔ ان کو سمجھایا بھی، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بہت پر خوش تھے کہ بہت چیزیں حاصل ہو گئی، حالانکہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مزہ ختم ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جنہوں نے اس کو مقصود بنا لیا، لذت ختم ہونے پر، مزہ ختم ہونے پر وہ ذکر چھوڑ دیتے، اس لیے محروم رہ جاتے۔ یہ میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اس لیے اس کو مقصود بنانا صحیح نہیں۔ صحیح اولیاء اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے صوفیہ کرام نے کہ وہ تو اپنے کمالات کرامات کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت اپنے حیض کو چھپاتی ہے، ظاہر کرنے کی بجائے اخفاء کرتے ہیں۔ اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو مقصود بنانا، اس کی طلب رکھنا، یہ عبث اور بیکار کام ہے، یہ مقصود سے محرومی کا سبب ہے۔ اور یہ بعض اوقات شروع میں ہوتا ہے، ذکر صحیح ہونے لگ جائے تو چیزیں بند بھی ہو جاتی ہیں، مزہ ختم ہو گیا، لذت ختم ہو گیا۔ اچھی طرح یاد ہے ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحم اللہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک مرید آیا، اپنے ذکر کا حال بتانے لگا اور افسوس کہنے لگا حضرت وہ جو شروع میں مزہ آتا تھا نا، ذکر کرنے میں لذت آتی تھی، اب وہ نہیں رہی۔ یعنی اس کو گویا کہ بڑی محرومی سمجھ کر، نقصان سمجھ کے بیان کر رہا تھا۔ حضرت نے اس کا مختصر سا جواب دیا، حضرت کے جوابات بڑے جچے تلے مختصر ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ماں، والدہ، ماں بچے کو اپنے ران پر بٹھا کر کھانا کھلاتی ہے، بڑے کو نہیں کھلاتی، سمجھو؟ چھوٹے کو خوش کرنے کے لیے اس کو گود میں بٹھا کر لقمے منہ میں ڈالتی، حلوہ کھلاتی ہے، بڑا ہوتا ہے نہیں کھلاتی، حالانکہ محبت اس وقت بھی ہے، تعلق اس وقت بھی ہے،
یہ ذاکرین کو اللہ پاک ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شروع میں لذت عطا کرتے ہیں، کچھ نور انوار بھی دکھا دیتے ہیں، وہ اپنی غلط فہمی سے اس کو مقصود بنا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ چیز ختم ہوتی ہے، ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام اس پر زور دیتے ہیں کہ ان کو مقصود نہ بناؤ، مل گیا نہ ملا تو کچھ نقصان نہیں۔ اللہ پاک اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے کوئی وہ اولیاء اللہ جو کرامتوں کا بہت ظہور اظہار کرتے ہیں ان کی نفی نہیں کر رہا۔ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک معمور بالاظہار ہے، ایک معمور بالاخفاء ہے۔ ان کو حکم ہوتا ہے اپنی چیزوں کو ظاہر کرو، اور کچھ حکم ہوتا ہے بالاخفاء چھپاؤ۔ وہ معمول بالاظہار جو اظہار کرنے کا، ظاہر کرنے کا جو حکم ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حکمتیں ہوتی، جیسے کسی کا کسی باطل سے مقابلہ ہو تو وہ اظہار کرے گا تو اس کے مسئلے کی عظمت بیٹھے گی، باطل دبے گا۔ ایسے بزرگوں کو اظہار کا حکم ہوتا ہے، جیسے ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا مقابلہ تھا اہل باطل سے، اس لیے وہ اس قسم کی چیزوں کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں کچھ حضرات بیٹھے تھے، کراچی کے حاجی محمد یوسف صاحب بھی تھے جو اس کے بڑے فیض یافتہ تھے، مولانا محمد صابر بھی تھے جو لاہوری کے خادم خاص تھے، ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، حدیث کی ساری کتابیں ان کو خود پڑھائی حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے کو بات کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر یہ جہاز نکلا ہے، وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اولیاء اللہ اس سے بھی کم وقت میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں۔ یہ بات فرمائی۔ حاجی یوسف ہنسے بے تکلف، کہتے حضرت سمجھ نہیں آئی، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے باقاعدہ ان کو اڑ کے دکھایا کہ یوں اڑتے ہیں، یہ اظہار ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، جمیل احمد صاحب میقاتی، دہلوی بھی تھے، رائے میں رہتے تھے، رائے مرکز کے تھوڑے سے فاصلے پر ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلفاء میں سے تھے۔ ہمارے حضرت لاہوری کے خلیفہ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب پسلوری کے بھی خلیفہ تھے، میں نے زیارت کی، اللہ والے تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بات کہی، کہا میں راوی پر گیا ہوا تھا، اولیاء اللہ بعض اوقات خلوت کے لیے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، صحراؤں کو رخ کرتے ہیں، بے آباد جگہ پر جا کر ذکر پر محنت کرتے ہیں، اس خلوت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ، جیسے حضرت محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 25 سال خلوت کی ہے، اور 25 دن نہیں کہ ٹفن بھر کے لے گئے، 25 سال خلوت کی، بڑے فاقے، بڑی مشقتیں، ان کے مجاہدوں کو پڑھ کر رونا آتا ہے، کتنی تکلیفوں میں وقت گزارا۔ جب ان کے مشائخ نے، شیخ نے ان کو خلافت دی، تو پھر جب اللہ پاک کام لے جاتے ہیں تیرے بزرگوں کو پہاڑوں سے، جنگلوں سے نکال کر آبادی میں پہنچاتے ہیں، اور ایک اس شخص کی وجہ سے لاکھوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ خلافت مل گئی، رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عبد القادر واز کہا کرو، بیان کیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں اجمی ہوں، میری مادری زبان فارسی ہے، میں عربی صحیح طور پر نہیں بول سکتا،
یہ بغداد کے لوگ عربی ہیں، میں عربی میں کیسے بیان کروں گا؟ لکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا خواب ہی میں۔ اگلی صبح کو جو بیان کیا کو عرب کیا بیان کرے گا؟ پھر ہر بیان میں حضرت کے کوئی نہ کوئی غیر مسلمان ہو جاتا تھا۔ لکھا کہ 70,000 کا مجمع اس کے بیان میں ہوتا تھا، اور کوئی سپیکر فکر نہیں تھا، کوئی نائبین نہیں تھے آگے آواز پہنچاتے، خود ہی بیان کرتے تھے۔ ان کی کرامت تھی کہ جو آواز پہلی صف والوں کو آتی تھی بالکل ایسی آواز آخری صف والوں کو سنائی دیتی تھی، اور ان کے بیان میں کیا بتاؤں کیا کچھ ہوتا تھا۔ اس مخلوق کے علاوہ دوسری مخلوق بھی بے شمار شامل ہوتی تھی۔ ملائکہ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، ملائکہ بہت ہی مؤثر آواز ہوتا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہتا ہوں خلوتوں کے لیے یہ حضرات جاتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اپنی غلط فہمی سے ایک بات کہا کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے گئے ہیں، نبوت سے بعد خلوت نہیں کی۔ بالکل 100% جھوٹ ہے۔ حضور نے نبوت کے بعد بھی خلوت کی ہے۔ ابو توشی کی روایت اٹھا کے دیکھو، سیدہ عائشہ کہتی ہے متعدد دنوں کا کھانا وانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو تیار کرتی تھی۔ حضور کئی دن کے لیے خلوت کے لیے جنگل تشریف لاتے تھے۔ پیغمبر سے بڑا کوئی داعی نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، سارے داعیوں کے سردار، اور یہ واقعہ مدنی زندگی کا ہے۔ اس لیے خلوت کی ضرورت ابتدا میں بھی ہے، انتہا میں بھی ہے۔ خلوت ہر وقت ضروری ہے، اس کے بغیر کمالات صحیح معنی میں نصیب نہیں ہوتے۔ اب شعر مجھے یاد نہیں ہے، ورنہ شعر سناتا ہوں۔ یاد ہی نہیں تو ارشاد کیا کرے گا یہ بتاؤ؟ ارشاد تو تب ہو جب دیر میں یاد ہو۔ حضرت ذکی اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دور کے بڑے اللہ والے گزرے، عارف باللہ انہیں کہا جاتا ہے، واقعی عارف باللہ تھے۔ ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، لیکن نہ ترنم ہے نہ آواز، اور چائے کا ہے انتظار۔ چائے سے ذرا آواز صاف ہو جاتی ہے۔ بہت گرم تو نہیں بیٹھے؟ خلوت اہم ہے، لوگوں سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرنا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے۔ حضرت ذکی اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید۔ یہ ماشاءاللہ اللہ کرے سمجھ آ کے نکلے۔ غار حرا میں جو خلوت فرمائی ہے، نبوت کا خورشید وہاں سے طلوع ہوا ہے۔ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید۔ تم کیا جانو ہے دوستو ان ویرانو، تم ان کو جنگلی سمجھتے ہو، اولیاء اللہ کا وہ روحانی برکات کا مرکز بنتا ہے۔ غار حرا میں آج بھی برکات نبوی ہے۔ جہاں ایک اللہ والا ایک دن ذکر کرے وہاں مدتوں اثرات رہتے ہیں۔ تو پیغمبر کی بات، پیغمبر کا ذکر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی وہ مبارک ہے۔ اس کا جانا، دیکھنا، وہاں جا کے بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا آج ہی بہت مبارک۔ وہاں کچھ ناجان انجان لوگ اسپیکر پہ کہتے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات ہم نہیں مانتے۔
ولی کی جگہ پر برکات ہوتی ہے تو نبی کے مقام پر کیوں نہیں ہوتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں، حضور اپنے گھر میں اوقات تقسیم کیے ہوتے تھے، نبی پاک سے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک موقع ایسا تھا کہ کوئی فرشتہ کوئی مرسل اس وقت میں میرے یا میرے اللہ کے درمیان نہیں ہوتا۔ نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا جبیل احمد صاحب میواتی رحمہ اللہ راوی والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں راوی پر گیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں دریائے راوی پر اتنی آبادی نہیں تھی، جنگل سے تھا۔ کہتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے راوی پر حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور پرواز کر رہے تھے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی کرامات کو ہم برحق مانتے ہیں، غلط نہیں کہتے۔ کرامات اولیاء حق ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن کرامات کو ان چیزوں کو مقصود بنانا ٹھیک نہیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے نہ ہوتے سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نقصان ہو گیا، پہلے ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا۔ اللہ شروع میں ذاکر کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کو کچھ چیزیں دیتے ہیں جس کو آپ لذت کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت بریلوی نے جواب دیا کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو ران پر بٹھا کے کھلاتی ہے، بڑے کو کیوں نہیں کھلاتی؟ اس لیے لذت، یہ خیال، چیزیں بعد میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو اپنا روحانی نقصان نہیں سمجھنا چاہیے۔ مقصود اللہ کا ذکر ہے، عمل ہے، سنت کو سینے سے لگانا ہے، حضور کی سنت کو پھیلانا ہے، یہ مقصود چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں کسی کو حاصل ہو جائے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ متبع سنت کو حاصل ہوں گی تو کرامت ہے، اور ایسی چیزیں کافروں کو بھی حاصل ہو جاتی ہیں تو ان کو صوفیہ کرام استدراج کہتے ہیں، اللہ کی طرف ڈھیل ہوتی ہے۔ متبع سنت کو اللہ پاک اعزاز اکرام کرتے ہیں۔ اللہ، تو اس لیے اصل مقصود اللہ کا ذکر کرنا ہے، محبت کا حاصل کرنا ہے۔ ان چیزوں کو مقصود بنانا بالکل غلط ہے۔ کسی کو اللہ اللہ کہنے کی توفیق ہو گئی، سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ کا نام بہت بڑا، اللہ کی ذات بہت بڑی، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ، اس میں ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ اللہ بس باقی سب ہوس۔ اللہ اللہ کہہ رہے ہو بس کافی ہو گیا، باقی چیزوں کی ہوس نہ کرو کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اور جب جن کو اللہ اللہ کرنا آ جاتا ہے، اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری یہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری بہت بڑے اللہ والے گزرے، سن 62 میں ان کا انتقال ہے۔ یہ 3 بڑے بزرگ سن 62 میں فوت ہوئے۔ پہلے مولانا اللہ شاہ بخاری فوت ہوئے، پھر حضرت لاہوری فوت ہوئے، پھر اسی سال شاہ عبد القادر رائے پوری فوت ہوئے سن 62۔ وہ یہ پڑھتے تھے اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ اس اللہ اللہ سے لگاؤ کی وجہ سے بعض اوقات حضرت رائے پوری کی کیفیت استغراقی ہو جاتی تھی، ذکر سے نکلتے، تسبیحات سے فارغ ہوتے، تو اب اتنا استغراق اور توجہ اللہ ہوتی تھی کہ اپنے قریب والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ایک بھائی الطاف صاحب تھے، اس کے خادم خاص،
ہر وقت خدمت کرنے والے. جب حضرت پر یہ حالت طاری ہوتی تو وہ کہتے حضرت میں الطاف ہوں. وہ بات ہے کون الطاف؟ خادم خاص بھی یاد جاتا تھا. وہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کھلی آنکھوں بیداری کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ کے نام، اللہ کی محبت میں اتنا استغراق کہ اپنے خادموں کو بھول جاتے تھے. اولیاء اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کچھ حصہ ملتا ہے، وراثت ملتی ہے. اس لیے یہ حالات ان اولیاء اللہ کے حضور پاک کا فیضان صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حال طاری ہوتا تھا، حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گاہ سے فارغ ہوتے تو سیدہ عائشہ کو نہیں پہچانتے تھے. ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے تعلق کے باوجود جب اللہ کے ذکر کر کے فارغ ہوتے اللہ کے پاک نام کا، تسبیحات کا، تو استغراق کی یہ حالت ہوتی تھی کہ سیدہ عائشہ کو نہیں پہچانا. سیدہ عائشہ کہتی میں عائشہ ہوں. فرماتے کون عائشہ؟ کہ حضور ہی کا فیضان آگے پہنچا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالحق دہلوی کیا دو رحمۃ اللہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا استغراق کا عالم یہ تھا، جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کی مسجد میں 5 وقت بعد جماعت نماز مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، اور 30 سال نماز پڑھی ہے. 30 کو 5 سے ضرب دے دو بولو، اور 30 سال کو ضرب دے نہیں، 365 دن ہے، 1 سال دے پہلے ضرب دو. اتنے یعنی بار مسجد میں گئے اور 30 سال میں اپنی مسجد کا راستہ نہیں آیا. ان کے خادم تھے بختاور رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت آگے آگے چلتے تھے، حضرت سر جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے جاتے تھے، کبھی سر اٹھا کے دیکھے نہیں. حضرت بختاور کرتے حق حق حق، پیچھے اس آواز کے پیچھے جاتے تھے. زندگی بھر میں ایک دفعہ سر نہیں اٹھایا، اپنی بستی کی مسجد کا راستہ 30 سال میں نہیں آیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار توجہ اللہ استغراق کا حصہ ہے جو اولیاء اللہ کو ملتا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ بزرگ کمالات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے اخفا کرتے ہیں. بس کریے لیکن سارے کمالات اللہ کے پاک نام سے ملتے ہیں، اللہ کی یاد سے ملتے ہیں. اس لیے اللہ کے پاک نام کا ذکر، اللہ کی یاد، ذکر اذکار میں خوب محنت کرنی چاہیے، اور خلوت میں کرنی چاہیے. جلوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جلوت میں ذکر کرو وہ بھی ٹھیک ہے، خلوت میں ذکر. آپ 15 منٹ سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کا ذکر کریں، اس کی جو تاثیر ہوگی 2 گھنٹے دوسروں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ذکر کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اس 15 منٹ کا ہوگا. ذکر کے لیے خلوت اختیار کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق دے. ٹھیک ہی ہے. چلو جی، منڈی بہادر سے آئے ہوئے مہمان بچے نے وہاں قرآن پاک حفظ کیا ہے، دستار بندی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. یہ ہماری سعادت ہے. اللہ پاک ان بچوں کو قرآن پاک سے بہت محبت عطا فرمائے، اور ان کے استاد شوکت صاحب وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لے آ جاؤ. قاری شوکت صاحب منڈی بہادری میں استاد ہیں، پڑھاتے ہیں. اللہ